السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے سامنے قربانی کے ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، قربانی میں تقوی اور اخلاص کی کیا امپورٹنس ہے، قربانی میں تقوی اور اخلاص کیوں ضروری ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کو مار کر اس کا خون بہا دینا یہ قربانی نہیں ہے، اور قربانی کے دن ایک جانور کو ذبح کرنا یہ ظاہری عمل ہے۔ بلا شبہ ایک استطاعت رکھنے والے مسلمان کے لیے یہ مطلوب بھی ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کا سب سے افضل عمل بھی یہ مانا جاتا ہے قربانی۔ لیکن قربانی ایک اہم عبادت ہے، دینی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ جس طرح ہر عبادت کی مصلحتیں، حکمتیں ہوتی ہیں، ہر عبادت کا فلسفہ ہوتا ہے، اس کا مقصد اور سبق ہوتا ہے، اسی طرح قربانی کی بھی حکمتیں، مصلحتیں، اسباق اور مقاصد ہیں، قربانی کا فلسفہ بھی ہے۔ ان تمام مقاصد اور فلسفہ اور حکمتوں میں ایک حصول تقوی ہے، دوسرا ہے اخلاص نیت۔ دیکھیے، قربانی کی سب سے بڑی حکمت اور اس کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تقوی اور اخلاص نیت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہم تمام کو اللہ رب العزت متقی اور مخلص بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا ترجمہ، اللہ کو ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان چوپایوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے تاکہ اللہ نے تم کو جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا۔ دیکھیے، یہ جو آیت ہے اس کا جو شروعاتی حصہ ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے اس آیت کے اس ٹکڑے سے کہ یہ جو قربانی اہم عبادت ہے، اللہ رب العزت کے پاس ذبح کیے ہوئے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت کے پاس اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ دل کا تقوی ہے، اخلاص ہے اور نیک نیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ جو قربانی ادا کرتے ہیں وہ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اور جوش محبت میں ایک قیمتی اور پاکیزہ جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، اور اس سے آپ یہ پیغام دے رہے ہیں دوسروں کو، یہ بتلا رہے ہیں کہ جس طرح یہ قربانی کا جانور ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، اللہ کے نام پر قربان کیا ہے، اسی طرح اگر ضرورت پیش آئی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے۔ عزیز ناظرین، دیکھیے، تقوی اور اخلاص کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تقوی اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ کے نام پر اخلاص دل کے ساتھ یہ عمل کرے، یعنی کہ قربانی کو انجام دے، اور ساتھ میں اللہ کی رضا کو طلب کرتے رہے۔ اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہے یہ سوچے۔ قربانی کا مقصود یہ ہونا چاہیے، قربانی کا مقصود یہ نہ ہو کہ ریاکاری مقصود ہے، دکھاوا دوسروں کو کرنا ہے، دوسروں کو بتلانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، یا پھر صرف عادت ہے آپ کی ہر سال قربانی کر دینے کی، تو پھر یہ قربانی کا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی اور اخلاص تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اخلاص دل کے ساتھ اللہ کے نام پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کو انجام دیا جائے، یہی تقوی اور اخلاص نیت ہے۔ قربانی کی بڑی حکمت اور اس کا بڑا مقصد تقوی اور اخلاص نیت کو حاصل کرنا ہے۔ اب اگر قربانی کرنے والا شخص تقوی اور اخلاص نیت کو حاصل کر رہا ہے، اس کو وہ دونوں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں قربانی کرتے ہوئے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی بالکل ادا ہو جائے گی، اور ساتھ میں اس کو مکمل ثواب بھی ملتا ہے۔ اور جو شخص قربانی کرنے والا وہ تقوی اور اخلاص نیت سے محروم رہا، یعنی کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ
نیک نیتی کے ساتھ قربانی نہیں کر رہا، دوسروں کو بتانے کے لیے وہ قربانی کو انجام دے رہا ہے، وہ اپنے زندگی میں تقوی کو نہیں لانا چاہتا ہے، وہ تقوی کو سامنے رکھ کر قربانی کو انجام نہیں دے رہا، اخلاص نیت کو پیچھے ڈال کر قربانی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ثواب ملتا بھی ہے تو ثواب میں کمی آئے گی، کم ثواب اس کو ملے گا۔ اور پھر ایسے عمل کی جو تقوی اور اخلاص کے بغیر عمل کیا جائے، ایسے عمل کی مثال، اس کا ایگزامپل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بدن ہے، ایک باڈی ہے لیکن روح نہیں ہے، یعنی کہ صرف ڈھانچہ ہے، دکھنے میں صرف باڈی ہے، اندر سے روح نہیں ہے، ایک جھاڑ ہے اس پر پتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح تقوی اور اخلاص کے بغیر جو عبادت انجام دی جاتی ہے، ایسی عبادت کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ عزیز ناظرین، یہ تمام حکمتیں جو قربانی کی تھیں، ان تمام میں سے ہم نے آپ کے سامنے حصول تقوی کو حاصل کرنا اور اخلاص نیت کا بھی ہونا ساتھ میں ضروری ہے، یہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے۔ عزیز ناظرین، اسی طرح اس کی اور بھی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی انجام دیتے ہوئے اخلاص نیت اور تقوی کو سامنے رکھ کر اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔